نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، رجب المرجب کا آخری جمعہ مبارک ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ واقعہ معراج کے حوالے سے بس حاضری لگوانے کے لیے ایک دو باتیں جو خاص ہیں وہ بھی سورۃ النجم کے حوالے سے آپ یہاں گوشوار کر رہا ہوں، جبکہ واقعہ جو معراج ہے، معجزہ معراج جو ہے، ایک ایسا معجزہ ہے، ایسا واقعہ ہے کہ جس پر لوگوں نے بڑے تبصرے کیے، کتابیں لکھی ہیں، مناظر ہوئے ہیں، انکار ہوئے، اقرار ہوئے، اور کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعہ معراج کو 3 مقاموں میں بیان کیا ہے، یعنی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری جو مشہور آیت کریمہ ہے، پھر اس کے درمیان میں پھر سورۃ النجم میں تقریباً 18 آیات پہلی پہ اس کے اندر رب العزت نے اس واقعہ معراج کو، معجزہ معراج کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اگر واقعہ معراج اگر خواب میں ہوتا تو اس پر جھگڑا نہیں ہوتا تھا، کیا اس پر جھگڑا نہیں ہوتا تھا، بحث نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواب کے اندر آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے ہو کر آ جاتا ہے، اور لیکن جب اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو وہ اپنی چارپائی میں ہوتا ہے، وہ اپنی چٹائی میں ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، جہاں وہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی خواب کی دنیا میں انسان پوری دنیا کی سیر کر لے، اگر وہ کسی کو اگر بتاتا ہے، کہتا ہے، خبر دیتا ہے کسی کو تو کہ خواب میں مدینہ شریف گیا ہوا تھا، مکہ شریف گیا ہوا تھا، بغداد شریف گیا ہوا تھا، میں جناب خواب کے اندر فلاں علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں کی میں سیر کر رہا تھا، کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ کرے گا؟ اس لیے کہ خواب کے اندر اللہ رب العزت بندے کی جو روح ہے نا، اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور اگر پھر ہمیں خواب کوئی چیز ملتی ہے، تو ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو ہم خواب میں بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں بڑا متفع ہوتا ہے، سرور آ ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اور ہم خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، تو خواب کے اندر تو چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ معراج اگر خواب میں ہوتا نا تو اس کا کسی نے بھی انکار نہیں کرنا تھا، اس کو کوئی بھی منکر نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے نا، جو بحث ہو رہی ہے، اصل میں یہ ہے بیداری کی حالت میں، کس میں؟ ان بیداری کی حالت میں اگر تم دعویٰ کرو، لوگ میں صوفی آباد میں بیٹھا تھا، اپنے گھر میں بیٹھا میں فلاں علاقے سے ہو کر آ گیا، لوگوں نے ماننے کہ مان جائے نہیں، وہ لوگ نہیں مانیں گے، وہ جرات نہیں کرو گے کہ یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا، آپ کو پری ہو کو جن ہو کہ آپ کے پاس یہ طاقت اور قوت ہے کہ جناب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے صوفی آباد میں یا لاہور میں بیٹھ کر آپ بات اور کہاں سے ہو کر آ گئے۔ اصل میں واقعہ معراج اور سفر معراج اور معجزہ معراج، اس پر جھگڑا ہے، بحث ہے، مناظرہ ہے، اعتراض ہے، تنقید ہے، انکار ہے، منکری ہے، تو یہ کیا ہے؟ فقط اس لیے کہ یہ بیداری کی حالت میں ساتھ ہو چکا ہے۔
آقا علیہ السلام نے بیداری کا دعویٰ کیا، خواب کا دعویٰ نہیں کیا. تو کہنا خواب کے اندر تو تیری اور میری بات بھی لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقاموں پر اس واقعہ معراج کو بیان کیا. واقعہ معراج کو 3 موقعوں پر بیان کیا ہے. اور سورۃ النجم کے اندر تو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. اب دیکھیں اب یہ ابتدائی الفاظ ہیں، لفظ ہے والنجم. اب یہ نجم لفظ ہے. اب نجم پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے شہزادے ہیں. اب انہوں نے یعنی نجم کے جملے پر اپنا یعنی موقع بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ قسم روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو چشمے زدن میں اب وہ حتیم کعبہ سے. اور یہاں بھی بات بڑی قابل توجہ ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہ حتیم کعبہ میں آرام کر رہے تھے. کس میں؟ حتیم کعبہ میں. اب حتیم کعبہ میں دیکھا کہ کعبے کے ساتھ نا ایسے ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم کعبہ. کیا کہتے ہیں؟ حتیم کعبہ. لیکن کچھ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی پھوپھ جان حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر میں تشریف فرما تھے. ابتدا میں ابھی تو یہ بیت اللہ شریف جو ہے نا خانہ کعبہ، اس کی توسیع کی ہے اور وہاں سے وہ ترکی مسجد کو شہید کیا، دوبارہ اس کو پھر تعمیر کیا نا. تو پرانے دور میں وہ ترکی مسجد جو تھی نا وہاں ایک پلر تھا، ستون تھا، اور وہاں انہیں ستون کو نا یعنی ڈبل بنایا ہوا تھا. مثلا یہ ستون ہے نا تو یہ بھی ستون ہے، یعنی اس ستون کے ساتھ ڈبل ستون بنایا ہوا، تھوڑا سا فاصلہ ہوا. وہ ایک نشانی تھی، علامت تھی کہ یہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا. یہ ام ہانی کا گھر تھا اور یہاں سے آقا شان معراج پر تشریف لے گئے. اور کثیر تعداد میں جو زیادہ روایات ملتی ہیں وہ حتیم کعبہ کی روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما تھے اور وہیں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. اب یہاں بھی بحث ہوگی لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں جاتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کے بارے میں نے موت قبر حشر میں پوچھ تو ہونی نہیں کہ سرکار کہاں سے تشریف لے گئے. یہ بات یاد رکھا کریں، اس پر جھگڑا بھی نہیں کرنا، بحث بھی نہیں کرنا. کوئی ام ہانی کے بارے میں کہتا ہاں ٹھیک ہے جناب، اگر تو کہتا حتیم کعبہ الحمدللہ کوئی بات نہیں. ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا آقا معراج پر تشریف لے گئے. کہاں سے لے گئے؟ وہ ام ہانی سے گھر سے لے گئے یا حتیم کعبہ سے لے گئے، کوئی بات نہیں. ہم اس پر بحث کیوں کریں، کیوں جھگڑا کریں؟ باقی یہ اہل علم کی بات ہے، اہل علم کی بات ہے. اہل علم سے رکا نہیں جاتا. اہل علم بحث بھی کرتا ہے، قلم بھی چلاتا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے کے ام ہانی کے گھر سے لے گئے یا حتیم کعبہ سے لے کر لے گئے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. ہمیں اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. کہاں سے لے گئے؟ ام ہانی کے گھر سے لے گئے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے لے گئے. حتیم کعبہ سے لے کر لے گئے، کوئی بات نہیں، وہاں سے لے کر چلے گئے، معراج پر تشریف لے گئے. پر میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حتیم کعبہ سے اگر آپ روانہ ہوئے یا ام ہانی کے گھر سے روانہ ہوئے، اب یہاں جو لفظ آتا ہے نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب ہوا کا معنی ہے نیچے اترنا کیا. اور اگر یہاں لفظ آتا ہے ویجن اور حویجن، دو لفظ آتے ہیں، ایک کہتا ہے جانا اور ایک ہے آنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب قسم نجم کی بھی اٹھا رہا ہے اور رب قسم ہوا کی بھی اٹھا رہا ہے. یہ دو جملے خاص توجہ طلب ہے. اللہ تعالیٰ قسم نجم کی بھی اٹھا رہا ہے اور رب قسم ہوا کی بھی اٹھا رہا ہے. نجم سے مراد تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اب ہوا جو ہے نا
اویجن اور حویجن. اب اس سے مراد میرے آقا کا جانا اور میرے آقا کا آنا. اب قربان جائیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، وہ فرماتے ہیں جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، فرماتے 2 سال پر گئے. جب عمر تو بہت زیادہ تھی آپ کی، تو لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر 2 سال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 2 سال جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے جوڑوں میں جو 2 سال گزارے ہیں، اور آپ کی مجلس علم میں اور حلقہ علم میں جو آپ کی صحبت عظیمہ میں جو 2 سال گزارے، اصل میں میری زندگی وہ ہے. بقایا زندگی کیا ہے؟ بقایا زندگی ساری میری فضول ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال کی صحبت مجھے یہاں میسر نہ ہوتی، ان کے جوڑے سیدھے کرنے کا موقع مجھے نہ ملتا، ان کا حلقہ علم میں مجھے بیٹھنے کا موقع نہ ملتا، یا ان سے مستفیض ہونے کا موقع نہ ملتا، تو میں ہلاک ہو جاتا. اندازہ لگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی یاد کو بڑا علم دیا، سمندروں جیسا علم تھا ان کے پاس. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس بے قرار سمندر تھے علم، کوئی سوال اڑتا نہیں تھا ان کے ہاں. تو پھر یہ اولاد کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن حسین کی اولاد دیا. پھر علم بھی ان کا ہے، رب ان کا ہے، نبی ان کا ہے، قرآن ان کا ہے، سارا کچھ ان کا ہے. ہم تو خوش نصیب ہے کہ رب نے ہمارا تعلق ایک ساتھ جوڑا ہے. برحال میں ایک بات کر رہا تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یہاں 2 جملے فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد حضور نبی کریم سے ذات مقدسہ ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا رب نے نجم کی قسم اٹھائی ہے، یعنی محبوب قسم اٹھائی. ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، قسم کسی عام چیز کی نہیں اٹھائی جاتی، قسم بھی کسی خاص چیز کی اٹھائی جاتی. اگر بندہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ پوری گفتگو پہ قسم نہیں اٹھائے گا. وہ گھنٹہ گفتگو کر رہا ہے، وہ آدھا گھنٹہ کر رہا ہے، وہ 2 گھنٹے کر رہا ہے، وہ پوری گفتگو پہ قسم نہیں اٹھائے گا. اب وہ پوری گفتگو میں جب کوئی خاص جملہ، کوئی خاص پیغام، کوئی خاص کلمہ آئے گا تو وہ قسم اٹھا دے گا. اور تب سننے والے جو سماعتی لوگ ہوں گے نا، سماعت کرنے والے، اب وہ لوگ مزید متوجہ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یار گفتگو تو ساری ان کی بڑی خاص ہے، کیونکہ یہ وہ بیان کرنے والے خود بڑے معتبر ہیں، بڑی خاص شخصیت ہے، گفتگو تو ان کی ساری معتبر ہے. لیکن جو انہوں نے اس جملے سے قبل جو قسم اٹھائی ہے نا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگلا جملہ کوئی خاص ہے. اگر خاص نہ ہوتا تو ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی. نمبر 1. نمبر 2، تو اگر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا لے پھر جس کے لیے اٹھائے. پھر ایک اور بات ہے کہ رب نے اپنی ذات کی قسمیں نہیں اٹھائی. کیا رب نے اپنی ذات کے لیے قسمیں نہیں اٹھائی؟ رب نے اپنی ذات کے لیے کوئی صفائی نہیں دی، کوئی تقید نہیں لائی، کوئی صیغہ جمع نہیں لایا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے اپنی ذات کے لیے. وہ اپنی واحدانیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اپنی حکمت میں، اپنے کمالات میں وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے. جب وہ ہے اعلیٰ، جب وہ ہے عظیم ہے، وہ اپنی واحدانیت ربوبیت میں، توحید میں، اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اپنے مقام و مرتبہ میں، اپنی قدر و منزلت میں، ہر صفت کے لحاظ سے جب وہ اعلیٰ ہے اس کو تو اپنی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں. اب الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قسم اٹھائی ہے تو آپ نے نہیں اٹھائی، کسی کے لیے اٹھائی. جب رب نے صفائی دی ہے تو آپ نے لیے نہیں دی ہے، کسی کے لیے دی ہے. اب دیکھیں واقعہ خیرات پوچھے کہ رب نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. اب یہاں بھی واقعہ معراج کا ذکر بعد میں کیا، سفر معراج کا واقعہ یعنی ذکر بعد میں کیا، معجزہ معراج کا بعد میں کیا. پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بیان کرنے والی جو ذات ہے وہ پاک ہے. اب یہاں اپنی ذات کو پاک کہنا اپنے لیے نہیں ہے، یہاں اپنی ذات کو پاک کی صفائی دینا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. صرف گواہی دی جا رہی ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے کہ واقعہ معراج کو بیان کرنے والی جو ذات ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ ہر عیب سے اعلیٰ ہے، وہ ہر نقص سے اعلیٰ ہے.
وہ ہر اس سے اعلیٰ ہے. تو اگر وہ ذات اعلیٰ ہے تو جس کو وہ بیان کر رہی وہ کتنی اعلیٰ ہے. اصل میں چیز یہاں ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی بات نہیں کی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات اگر کی ہے تو صرف اور صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی بات کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں رب نے والنجم اذا ہوا، رب نے یہاں دو قسمیں اٹھائی ہیں. کتنی؟ ایک نجم کی اور ایک ہوا کی. ہوا جو ہے یہ جس میں زدن میں جانا ہے اور آنا ہے، اویجن اور حویجن، جانا اور آنا. بڑا خاص جملہ ہے. رب فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس میں زدن میں گیا اور آیا. اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا مجھے اس ذات کی بھی قسم ہے جو گئی ہے، مجھے اس ذات کی بھی قسم جو آئی ہے. پھر فرمایا اذا ہوا، مجھے تیرے جانے کی بھی قسم ہے، تیرے آنے کی بھی قسم ہے. اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے باقی باتیں ساری بات میں کی لیکن پہلے رب نے قسمیں اٹھائی. اور امام یہاں بڑا خاص جملہ ہے وہ بھی نقطہ سن لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج حتیم کعبہ سے شروع ہوا ہے. سفر معراج حتیم کعبہ سے شروع ہوا نا. سفر معراج حتیم کعبہ یا ام ہانی کے گھر سے نہیں شروع ہوئی. میرا آقا علیہ السلام اگر حتیم کعبہ سے لے کر بیت المقدس گئے ہیں، اگر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، بیت المقدس میں سارے انبیاء و گروہ شامل ہیں. جتنے نبی تھے سارے کے سارے انبیاء بیت المقدس کے مسجد اقصی میں جمع ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,00,000 تو بھی زیادہ کم و بیش جتنے بھی تھے، کیا جتنے بھی تھے سارے اس کے اندر موجود تھے. ایک بھی دائیں بائیں نہیں تھا. اب یہاں بڑا خاص نقطہ لطیف جو سننے والا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حتیم کعبہ سے یا ام ہانی کے گھر سے سفر معراج کا آغاز ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں مانتے. یہ سفر معراج کا آغاز نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام اگر حتیم کعبہ سے چلے ہیں تو بیت المقدس گئے ہیں. بیت المقدس میں سارے انبیاء کا گروہ وہاں موجود ہے اور وہاں سے میرے آقا چلے ان کی امامت کروا کر پھر کہاں گئے سدرۃ المنتہا پر. اور سدرۃ المنتہا پہ جتنے ملائکہ تھے جبرائیل سمیت سارے وہاں موجود تھے. اب یہاں تو میں نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیں. اگر لوگ یہ کہیں کہ یہاں سے واقعہ معراج شروع ہوا ہے، سفر معراج شروع ہوا ہے، ہم اس کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ سفر معراج قربان جائیں کب کہاں سے شروع ہوا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے. سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے یا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے مقام کی حد ختم ہوتی ہے اور لا مقام کی حد شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے وہاں آ کر لا مقام کی حد ختم ہوتی ہے اور مقام کی حد شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. اب بیت المقدس میں کون جمع تھے؟ انبیاء. یہ آپ نے بات سے میں رکھنی ہے. اور سدرۃ المنتہا میں کون جمع تھے؟ سارے ملائکہ تھے. اب اگر کوئی یہ شخص کہے کوئی انکار نہیں ہو، اللہ معاف کر کوئی انکار نہیں کر رہا، ہم اس چیز پہ کوئی منکر نہیں ہے، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہے کہ وہاں سے سفر معراج شروع نہیں ہو رہا. لیکن ہمارا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ سفر معراج اس لیے نہیں ہے کہ بیت المقدس میں رب نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور میرے آقا کا جو 70,000 پردوں میں اللہ تعالیٰ بڑی غیرت کا مالک ہے. بڑی دو موقع ہیں جن موقعوں پہ رب نے اپنے محبوب کے نور سے آپ کے حسن و جمال سے پردے ہٹائے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک مقام، ایک موقع ہے سفر معراج اور ایک ہے قیامت کا دن. کیا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرا آقا علیہ السلام نے حضرت ابی ایسے کرنی رضی اللہ کا پاس بھیجا، لیکن فرمایا میری زندگی میں نہیں جانا، میری زندگی میں نہیں جانا، میرے وصال کے بعد جانا ہے، عقبہ بھی نہیں جانا ہے. اور آپ نے جا کر یہ کہنا ہے کہ آقا علیہ السلام کا سلام بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم یہ ہے کہ آپ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں. اب چلے گئے جب وہاں پہنچے. اب دیکھیں حضرت ابی ایسے کرنی تابعی ہے. کیا ہے؟ تابعی. یہ دونوں صحابی اور صحابی بھی جلیل القدر ہے، جلیل القدر ہے.
ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دونوں کا مقام کے بعد آپ سب کو ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ دونوں کے مقام اعلیٰ ہیں. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آقا علیہ السلام کی یعنی ایک اللہ جتنے انبیاء اتنے صحابہ ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کی ساری حدیثوں کی یعنی راویوں میں کس کا درجہ زیادہ روایت کرنے میں, کس کس نے روایت کی کس نے نہیں کی, لیکن تمام حدیثوں کا جو رتبہ نبات نتیجہ اس کا رزلٹ یا اس کا مقصد یا اس کا عرض یا اس کو کہتے ہیں فقہ, اگر کسی کے پاس اس کا علم ہے تو وہ یا حضرت علی ہے یا حضرت عمر فاروق ہے. دونوں ذاتوں کے علاوہ کسی اور کے پاس فقہ کا اتنا علم نہیں ہے یا کسی بات کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو دونوں صحابہ کے پاس ہے. اب یہ دونوں صحابیوں کے پاس گئے, جب وہاں پہنچے ملاقات ہوئی, یہ صحابی ہیں اور وہ تابعی ہیں. تو صحابی کے درجہ کے بارے میں جو میں نے پڑھا یہ ہے, مثلا ہم کہتے ہیں ادنا صحابی, کیا کیونکہ قرآن کے فیصلہ تل کر رسول فضل بعض علی بعض, منصب کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں لیکن بعضوں کو بعض پر رب نے فضیلت دی ہے. آپ سب انسان ہیں, ہم سب انسان بیٹھے ہیں. کتنے منصب ہمارا ایک ہی ہے, کیا انسان, بولیے منصب ہمارا کیا ہے انسان, لیکن ایک دوسرے میں فضیلت ہے کیا, بولیے فضیلت ہے یا نہیں, علم کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, ایسے ہے عبادت کے لحاظ سے ہے. جس طرح ان اکرمکم عند اللہ کا فرمایا کہ رب کے دربار میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تقوی کے لحاظ سے, ٹھیک ہے نا. یعنی منصب نبیوں کو سب کا برابر, منصب ایک ہے لیکن بعضوں کو بعض پر فضیلت ہے. نمبر 2, صحابہ کرام سارے منصب کے لحاظ سے صحابہ ہیں لیکن بعضوں کو بعض پر فضیلت ہے. وہ مہاجرین ہیں, وہ انصار ہیں, وہ بدری ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ اشرم بشرہ ہیں, وہ خلفائے راشدین ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ یہ اس طرح کے درجے الگ الگ درجے دیے گئے لیکن منصب ایک ہی ہے. اب سنیے اگلا جملہ, ادنا صحابی منصب ایک ہی ہے لیکن ادنا کیا کہتے ہیں کہ ایک کسی علاقے سے آدمی آیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوا, میرے آقا کی سیرت کو دیکھا, عمل کو دیکھا, صحابہ کے عمل کو دیکھا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. پھر ایمان کی حالت میں آ کر کے چہرے کو تکا, تھوڑی دیر ٹھہر رہا, چلا گیا. حافظ نہیں بنا, قاری نہیں بنا, علامہ نہیں بنا, مفتی نہیں بنا, شیخ الحدیث نہیں بنا, اہل علم نہیں بنا, اپنے علاقے چلا گیا. اپنے علاقے میں جا کر اسی شغل میں پھر مصروف ہو گیا, کام کاج کرتا رہا, وہ اپنے کام میں مشغول رہا. اب کچھ نہ بنا لیکن ہے کیا صحابی, اس بدنا کہیں گے. چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کو تکا, صحابی بنا. لیکن اب زندہ بھی رہا تو ایمان پر, وصال بھی ہوا تو ایمان پر. یہ تمام غلاموں میں سے, صحابہ میں سے ایک ادنا صحابی ہے. کیا ادنا. اب اس کے بعد سلسلہ تعبیر کا شروع ہو گیا, پھر تبع تعبیر کا شروع ہو گیا, پھر اولیاء, ابدال, قطب, غوث, شیخ الحدیث, شیخ القرآن, مفسر قرآن, پھر اس میں مجتہدین, پھر اہم مجتہدین, پھر تمام فقہا. اب تعبیر سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ابدال ہیں, غوث ہیں, قطب ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں, علامہ ہیں, سارے جمع کر لیے جائیں, یکجا کر لیے جائیں. ان کے درجے, ان کی فضیلتیں, ان کے مقام و مرتبے سارے جمع کر لیے جائیں, وہ ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اس ادنا صحابی کا درجہ ہے. تو پھر ادب ایسے کرنی, ان کے پاس ان کے پاس جلیل قدر صحابی گئے ہیں. اب میں جملہ دے رہا تھا کہ جلیل قدر صحابی گئے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کی, بڑی جو طلب ہے, کتابوں میں بڑی سب کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے, علم بیان کر رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں. آپ نے ایک بات پوچھی کہ آپ آقا علیہ السلام کے حکم پر میرے پاس آئے ہیں, سلام دیا مجھے, یہ جبہ بھی دیا مجھے, اور مجھے حکم دیا کہ یہ دعا کرنی بخشش کے لیے. تو ایک میری بات ہے, اگر آپ سن لیں. کیا ایک بات ہے میری, کہنے کہ وہ کیا, کہنے کہ آپ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے. اب تابعی کا سوال صحابہ پر ہے, اور صحابی بھی کوئی ادنا صحابی نہیں ہے, وہ جلیل قدر صحابی ہیں. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ادھر امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ. اب دونوں صحابی جلیل قدر
تو عطا تو بولے نہیں جو میں نے پڑھا ہے نا, کہتا نہیں رد نہیں بولے جو آپ نے دیا, جواب دے رہے تھا کہ فاروق دے رہے تھا. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, تو عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ویسے کہتے کیا کہہ رہے ہو, ہم اپنے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ہم ان کو دیکھتے رہے, وہ زیارت کرتے رہے, جب کوئی پریشانی ہم ان کے بارگاہ میں جاتے, ان کی چہروں کو تکتے, ہمیں لطف آتا, سرور آتا, ہماری زندگی ان کے ساتھ. اب اتنی بات ہونے کے بعد پھر وہ بولے, کہنے کہ میں اتنا پوچھا کہ آپ نے دیکھا, کہنے کہ کیا کہہ رہے آپ. میں نے کتاب میں پڑھا کہ 3 مرتبہ یہ جملہ ہوا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے ویسے کرنی کیا ہو گیا آپ کو, ہم نے کو نہیں تکا, اگر ویسے کرنی پھر پڑے عجیب سی کیفیت میں آ گئے. فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ تم نے نہیں دیکھا, میں کہا کر رہا ہوں کہ تم نے نہیں دیکھا, تم صحابہ ہو تو دیکھنے پر صحابہ بنے ہو, میں انکار کر رہا ہوں, لیکن میں نے یہ پوچھا کہ تم نے دیکھا ہے, کہنے کہ ہم نے دیکھا ہے. ویسے کرنی نے ایک جملہ بولا اور کمال بولا, کہنے کہ مجھے اتنا بتائے آقا کو دیکھ کر تم زندہ کیسے. اور پھر روایات میں آتا ہے, تمام اس پر متفق ہیں سند کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت کا مالک ہے. اور اس نے جب محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے, اتنا حسن و جمال دیا ہے, 70,000 پردوں میں چھپا کر محبوب کو دنیا میں بھیجا. اور 2 ہی موقع ہیں, ایک موقع گزر گیا ہے اور ایک موقع آنے والا ہے. اگر سفر معراج, موسیٰ معراج, اگر واقعہ معراج کہ اگر حکمتوں کو دیکھو, 50 حکمتوں ادنا سے طالب علم نے نکالی ہے کہ دن کو معراج کیوں نہیں ہوئی, رات کو کیوں ہوئی. اس میں 50 حکمتیں میں نے نکال کے رکھی ہیں, مختلف علم کی گفتگو سے, ان کے علم سے, ان کی تحریروں سے, ان کی کتابوں سے 50 حکمتیں ہیں کہ یہ سفر معراج, موسیٰ معراج, یہ رات کیوں ہوا ہے اور دن کو کیوں نہیں ہوا. اور جب رب اصل میں ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ سفر معراج آپ کو اس لیے ہے کہ دن کو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ محبوب, کیونکہ رب نے اس رات کو سارے پردے ہٹانے تھے. اور ایک لمحہ آئے گا قیامت کے دن جب مقام محمود پر, آپ مقام محمود کو دیکھ لیں, آپ مقام محمود پر علماء کی تحریریں بھی چل رہی ہیں, قلم چل رہے ہیں, گفتگو میں ہو رہی ہیں. ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں, 15ویں صدی چلی ہوئی ہے, مقام محمود پر لکھ رہے ہیں کہ مقام محمود کیا ہے, مقام محمود کیا ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم پتہ تو تب چلنا ہے نا کہ جب 70,000 پردے حسن مصطفیٰ سے ہٹایا جائے گا اور مقام محمود پر بٹھایا جائے گا. رب کہے گا لوگوں آؤ آج دیکھو میرے مصطفیٰ کا مقام کیا. جھگڑے کرنے والوں, بحث کرنے والوں, مناظرے کرنے والوں, جناب تحریریں کرنے والوں, گفتگویں کرنے والوں, تمہیں کیا ہو گیا, تنقید و تنقید کرنے والوں, آؤ آج میرے 70,000 پردے اپنے محبوب کے حسن سے ہٹا دی ہیں, آج دیکھو. اور ایک موقع معراج کی رات ہے کہ آؤ ادنا کی آغوش میں بٹھا کر رب نے سارے پردے ہٹائے, یا پھر مصطفیٰ کی ذات تھی یا پھر خدا کی ذات. اس لیے یہاں ٹائم ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 قسمیں اٹھائی. کتنی؟ سارے بولیے یار. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے دوست کو لینے جاتے ہیں, مثلا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, میں نے منظر دیکھا ہے. دیکھو جب دوست نے جب وہ فلائٹ اترنا ہے, اس نے باہر آنا جانیا, بولو نا آنا ہے نا, تو پھر بندہ کھڑا ہو کے ایسے کیوں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. میں نے منظر دیکھا ہے کہ جب دوست آ رہا ہو, محبوب دوست آ رہا ہو, بھائی آ رہا ہو, 2 سال کے بعد, 6 سال کے بعد, سال کے بعد, اب 1 مہینہ وہ عمرے پہ جاتا تو وہ آتا ہے, تو جناب ایسے اس طرح وہ دنگلے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں ٹھیک ہے, جب بھی میں واپس آتا ہوں نا تو مجھے یہی منظر یاد آ جاتا ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. رب کہتا ہے مصطفیٰ وَالنَّجْمِ, امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب نے 2 قسمیں اٹھائی, فرمایا وَالنَّجْمِ, محبوب تیری بھی قسم, اذا ہوا حویجن, محبوب تیرے جانے کی بھی قسم, تیرے آنے کی بھی قسم. جب تو آ رہا تھا مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, جب تو جا رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا. یار بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ جب ہمارا کوئی دوست آتا ہے, محبوب دوست آتا ہے, تو ہم دیکھو نا اس بات آنے کے لیے بولیے, تو پھر بندے ابھی وہ دور ہوتا ہے, جہاں نظر آتا ہے وہ آ جائے, وہ سامنے نظر آ رہا ہے,
یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نہیں بیان کر سکتا. تم سب اہل علم بھی ہو, مجھ سے سینئر بھی ہو, اہل عقل بھی ہو, اہل شعور بھی ہو, اس کو ہم اپنی بولی میں کہیں گے محبت. بولیے کیا کہیں گے؟ یار بار آنا کہ نہیں آنا؟ تو وہ ابھی دور نظر آیا تھا, وہ جناب قرآن میں کیا وہ آ گیا, وہ نظر نکلا, وہ آ گیا. یار کیا ہو گیا؟ لیکن یہ کیا, یہ محبت ہے. خدا کی قسم رب نے بھی کمال کیا, فرمایا مقسم روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تو چشمے سدن میں ہوا حبیل جب تو حکیم کعبہ سے آ رہا تھا, میں وہاں تمہیں تک رہا تھا, میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تیرا آنا بھی بڑا پیارا, تیرا جانا بھی بڑا پیارا. تیرے میں پھر کیوں نہ کہوں, تیرے آنے کی بھی قسم, تیرے جانے کی بھی قسم. باقی انشاءاللہ باتیں جاری رہیں گی, انشاءاللہ ایک دوسرے میں بھی باتیں کریں گے.